ایک حدیث ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر کوئی اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں آسان ہوں گی، اور اگر اس میں نجات نہ ملی تو آگے کی منزلیں اس سے بھی کٹھن ہوں گی۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس دنیا سے انسان کی موت اس کی آخرت کی سفر کی شروعات ہوتی ہے۔ سب سے پہلا پڑاؤ جو ہوتا ہے وہ قبر یعنی برزخ کی زندگی ہے۔ یہیں سے انسان کو اس کے کاموں کے حساب سے آرام یا تکلیف ملنی شروع ہوتی ہے۔ اگر قبر میں نجات مل گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس آدمی پر رحمت فرمائے، قبر اس کے لیے روشن اور آرام دائق ہو، اسے قبر کے عذاب سے بچا لیا جائے، فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دینے کی توفیق ملے۔ ایسے آدمی کے لیے آگے کے مرحلے جیسے قیامت کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے، پل صراط ہے، اللہ کی رحمت سے آسان ہو سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر قبر میں نجات نہ ملی تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو قبر میں سزا یا عذاب کا سامنا کرنا پڑے تو یہ اس کے برے کاموں کا پھل ہے۔ آنے والے مرحلے جیسے حساب کتاب ہونا ہے، جہنم ہے، اس کا امتحان جو ہے اور مشکل ہو سکتا ہے اور کٹھن ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، قبر میں راحت کن لوگوں کو مل سکتی ہے؟ تو سیدھی کچھ پوائنٹس ہیں، ان کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ جیسے کہ جو آدمی سچا ایمان رکھتا ہے، اللہ پہ آپ کو ایمان ہے یا نہیں ہے، 5 وقت کی جو نماز ہے وہ پابندی سے آپ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ سے توبہ مانگ رہے نہیں مانگ رہے، توبہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے حق کو آپ ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال جو ہے کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ قبر کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے؟ نہیں، آخری اور جو ہے لاسٹ فیصلہ جو ہوگا وہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا۔ قبر کا حال یعنی برزخ کی زندگی ہے، جبکہ جنت اور جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخلہ وہ آپ کے حساب کتاب کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوگا۔ تو اس سے ہمیں سیکھ کیا ملتی ہے؟ موت کے لیے ہمیشہ تیار رہیے۔ سب سے پہلا سیکھ تو یہی ہے کہ ہمیں موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، ایمان اور نیک عمل کو مضبوط کرنا چاہیے، گناہوں سے توبہ کرتے رہنے چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اپنی زندگی سدھارنے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی یاد دلاتی ہے۔